بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 3 ہے دا نیو کانسٹیٹیوشن، سعادت حسن منٹو۔ انگریزوں کے خلاف منگو کی نفرت۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک ٹانگے کا کوچوان ہے، اس کا نام منگو تھا۔ وہ لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ وہ ایک ان پڑھ شخص تھا لیکن دنیا دار تھا۔ اسے ملک کی سیاست کی کافی سوجھ بوجھ تھی۔ وہ انگریز سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انگریز غاصب اور ظالم لوگ ہیں جو ہندوستانی لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ انگریزوں کے سرخ چہرے سے متعفن لاشوں کی یاد دلاتے تھے۔ کسی شرابی گورے کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد وہ کئی دنوں تک مایوس رہتا۔ وہ گوروں کو کوڑھی کے نام سے پکارتا تھا۔ نیا قانون۔ ایک دن استاد منگو نے ضلع کچہری سے 2 سواریوں کو اپنے ٹانگے میں بٹھایا۔ اس نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہو رہا ہے۔ یہ اس کے لیے پرمسرت خبر تھی۔ اس نئے قانون کی وجہ سے وہ برطانوی سامراج سے نجات حاصل کر لیں گے اور اس کی وجہ سے ان کے انسانی حقوق بحال ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پرانے دوست نتھو سے ملا اور اسے نئے قانون کے متعلق بتایا کہ اس کے نفاذ سے ان کے غم اور مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اس خبر سے ان میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ سواریوں سے گفتگو۔ ایک دن اس نے اپنے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر 2 وکیلوں کو بٹھایا۔ وہ نئے قانون کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں وکیل نئے قانون کے مخالف تھے۔ اس نے انہیں خوشامد پرست اور ٹوڈی کا خطاب دیا۔ 3 دن بعد اس نے گورنمنٹ کالج لاہور سے 3 طالب علموں کو مزاحم کے لیے اپنے ٹانگے میں بٹھایا۔ وہ بھی نئے قانون کے بارے میں تسلی بخش گفتگو کر رہے تھے۔ سواریوں سے گفتگو۔ آخرکار مارچ کے 31 دن ختم ہو گیا۔ 1 اپریل کو استاد منگو اپنے معمول سے پہلے اٹھا۔ وہ اپنے استبل میں گیا اور اپنے ٹانگے کو سڑک پر لایا۔ وہ آج زندگی میں نئی تبدیلی کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ شہر کی وسیع اور تنگ سڑکوں پر گیا لیکن اسے ہر شے پرانی اور اداس نظر آئی۔ وہ زندگی میں نیا رنگ اور نئی روشنی دیکھنا چاہتا تھا لیکن کوئی نئی شے نہیں تھی۔ لوگ شہر میں اس طرح سے حرکت کر رہے تھے جیسے کوئی نئی شے رونما نہیں ہو رہی۔ وہ بہت مایوس ہو گیا لیکن پھر بھی ان تبدیلیوں کے متعلق سوچ رہا تھا جو نیا قانون لانے والا تھا۔ گورے سپاہی کے ساتھ منگو کا تنازع۔ اچانک اسے ایک گورا سپاہی لیمپ پوسٹ کے قریب کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے گورے سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ گورے نے بتایا کہ وہ رقص کرنے والی لڑکیوں کے بازار میں جانا چاہتا ہے۔ منگو نے پہچان لیا کہ یہ وہی سپاہی ہے جس کا پچھلے سال اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ منگو نے کرائے کے طور پر اس سے 5 روپے مانگے تھے۔ گورے نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور اس نے منگو کو چھڑی سے مارا۔ منگو نے اپنے بازو کو اوپر اٹھایا اور اس کی ٹھوڈی پر مکہ مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگریز کو بے رحمی کے ساتھ پیٹا۔ وہاں ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ منگو نے ہجوم کو بتایا کہ اب ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ وہ چلایا، نیا قانون، نیا قانون! اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ کہانی نیا قانون انڈیا ایکٹ 1935 کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ انڈیا ایکٹ 1935 ہندوستان کے لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ اس سے ملک میں مساوات، انصاف اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ انڈیا ایکٹ 1935 میں مسلمان اور ہندوؤں میں جاری کشیدگی اور کشمکش کو ختم کر دے گا۔ استاد منگو ایک کوچوان تھا۔ وہ انگریزوں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلمانہ سلوک سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انڈیا ایکٹ 1935 کے ساتھ بہت بلند اور امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ انڈیا ایکٹ کا نفاذ 1 اپریل 1935 سے ہونا قرار پایا تھا۔ منگو اس خبر پر بہت خوش تھا۔ وہ تقریباً 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے سوچا کہ نئے آئین کے نفاذ سے انہیں برابر انسانی حقوق مل جائیں گے جن سے وہ پہلے محروم تھے۔ وہ دوسرے ٹانگے بانوں کے ساتھ مل کر اپنی اس خوشی سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ وہ شام کو اڈے پر آیا لیکن اس سے اپنا کوئی دوست وہاں نہ ملا۔ وہ بہت مایوس ہوا۔ وہ کسی نہ کسی کو ضرور بتانا چاہتا تھا کہ نیا قانون جلد ہی ہر شے کو بدل دے گا۔ اس کا ذہن کئی چیزوں کے متعلق سوچ رہا تھا، اچھی باتیں جو اس کے مستقبل میں موجود تھی۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ نیا قانون ابلتے ہوئے پانی کی مانند تھا جو ان پسوؤں کو تباہ کر دے گا جو غریبوں کا خون چوستے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ نیا قانون ان چوہوں کو ہمیشہ کے لیے
ان کے خستہ سوراخوں میں ڈھکیل دے گا۔ استاد منگو نے یہ عظیم و پرمسرت بات اپنے گنجے دوست اور ٹانگا بان نتھو کو بتائی۔ اس نے بتایا کہ نیا آئین ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اس کی تمام امیدیں اور توقعات نقش بر آب ثابت ہوئیں۔